جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ ابھی آج میاں صاحب نے ایک خطاب کہہ لیں یا ایک بریفنگ، پریس بریفنگ، اگرچہ اس میں سوال جواب نہیں تھے، جو انہوں نے آج مسلم لیگ نون کے جو منشور ہے اس کی رونمائی کے موقع پر بولا ہے۔ کچھ پوائنٹس ایسے تھے کہ بڑا ضروری تھا اس کے حقائق بتانا کہ حقیقتیں کیا ہیں، کیا اصل صورتحال ہے۔ جو انہوں نے کچھ اس میں باتیں کی، کچھ دعوے کیے، کچھ تو ان کی باتیں بالکل درست ہیں، اس کو ماننا پڑے گا، لیکن کچھ جو ہیں وہ نہیں بھی صحیح، اور اس کی کہہ لیں کہ اصل جو صورتحال یا شکل ہے وہ آپ تک پہنچانی بہت ضروری تھی۔ سب سے پہلے تو جو چیزیں کہہ سکتے ہیں ہم کہ تھوڑا انہوں نے ایگزیجریشن کی اور حقیقت وہ نہیں تھی جو انہوں نے بتائی، اور وہ ایک تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی لانگ مارچ ایسے نہیں کیے، حکومتیں گرانے کی کوشش نہیں کی، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو اتنی زیادہ چیزیں پھر فوراً ذہن میں آتی ہیں، جو ماضی قریب میں بھی اور پھر پہلے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں میاں صاحب محترم جو کچھ کرتے رہے ہیں۔ لانگ مارچ بھی انہوں نے کیا تھا جب غالباً محترمہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بنی تھیں، اور وہ حکومت بھی بے نظیر صاحبہ کی 3 سال ہی چلی تھی، 5 سال پورے نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت میاں صاحب پوری طرح اس میں وہ تھے۔ پھر اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ایون 88 میں جب بے نظیر بھٹو پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تو اس وقت میاں صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو جو کچھ کرتے رہے ہیں، جس طرح وہ ساری سازشیں ہوتی تھیں، بلکہ محترمہ جب لاہور یا پنجاب آتی تھیں تو میاں صاحب انہیں ریسیو بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ تاریخ اس کی کہہ لیں کہ گواہ ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سب کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کبھی کوئی حکومت نہیں گرائی۔ اور پھر آ جائیں ماضی قریب میں، تو سب سے بڑی مثال عمران خان، ان کی حکومت۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہ آئینی راستہ چنا، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اور اب تو لوگ کھل کر کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ آئینی راستہ کس کی سپورٹ سے ہوا، اور کس نے جو ہے اس کو پوری طرح سپورٹ کیا، اور آپ جو ہیں وہ ایک حکومت لیکن سپورٹ نہیں بھی کیا۔ ایک تو حقیقت ہے جو آپ مانتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کی حکومت گرائی، اور اس سے پہلے بھی لانگ مارچ بھی ہوئے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر، مسلم لیگ نون اس میں شامل ہوتی تھی۔ مریم نواز جو ہیں وہ بالکل آتی تھی ادھر لے کے پوری طرح قافلے، اور وہ خطاب یہاں پر ہوتے بھی تھے۔ تو یہ سب کچھ وہ تو ہوتا رہا۔ ایون آپ کی جماعت اور جو کچھ ہیں پی ڈی ایم کے، وہ تو اسمبلی سے استعفے دینے کو بھی تیار تھے۔ تو یہ پھر اگر ہر دور میں ایسے ہے تو پھر میاں صاحب تھوڑا خیال کریں کہ یہ پھر اس طرح کے دعوے نہ کریں کہ آپ نے کبھی کوئی ایسی چیز کی نہیں ہے، اور پھر ایک ہمیں یاد کراتے ہیں کہ جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، اور 2009 کی بات کہ گورنر راج تھا پنجاب میں، اور آپ نے لانگ مارچ کیا اور آپ گوجرانوالہ سے واپس چلے گئے، آپ نے حکومت نہیں کرائی کیونکہ ججز بحال، بس ان کا مقصد تھا۔ نہیں، یہ بھی تھوڑا آپ لحاظ کر رہے ہیں باتوں میں، جو ہے کوئی صحیح بات اس میں پوری نہیں ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ آپ جناب کو جنرل کیانی کا فون آیا تھا، اور آپ نے گوجرانوالہ سے پھر آگے کہاں جانا تھا، اور ججز جو آپ کہہ رہے ہیں بحال ہوئے، وہ بھی ان کے فون کے بعد ہوئے، اور پھر بحال ہونے میں آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں وہ نہیں تھا کہ شہباز شریف کی حکومت تو ہم نے نہیں بحال کرانی تھی۔ وہ بھائی ججز نے تو بعد میں بحال کی اور کرنی تھی، اور پھر وہی ججز افتخار چودھری صاحب نے جس طرح پیپلز پارٹی کو جتنا تنگ کیا ان کی حکومت کو، وہ آپ سب کو پتہ ہے، اور آپ کو ہر چیز سے انہوں نے جو ہے وہ بری الزمہ کیا۔ تو وہ بھی ایک موو جو تھی وہ جس طرح کی تھی، وہ آپ پورا وہ باتیں نہیں بتاتے۔ پھر مہنگائی پر آپ نے کہا کہ آپ کے دور میں اتنی نہیں تھی، اس حد تک بات صحیح ہے، چلیں مانتے ہیں، بعد میں شروع ہو گئی، لیکن آپ اپنے جو بائی کی حکومت ہے آپ کی اپنی جو مخلوط، اس میں اس کا کیوں ذکر نہیں کرتے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ اس میں زمین آسمان کا فرق پڑا پچھلے 16 ماہ کی جو حکومت تھی؟ تو اس میں مین وزارتیں اور وزارت عظمیٰ تو مسلم لیگ نون کے پاس تھی، وزیر خزانہ بھی آپ کے تھے۔ تو پھر آپ اس میں آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ بھی وہ ہیں، اور ساتھ بیٹھ کے آپ تعریفیں کرتے ہیں؟
تو یہ مرضی کا سچ اور مرضی کا جو ہے نا یہ جھوٹ اور یہ سب کچھ یہ پھر ایسے تو نہیں ہے، کھل کے بات کرنی پڑے گی۔ اور یہ جو چیزیں تھیں کچھ ایسی تھیں کہ میاں صاحب نے تھوڑا کہہ لیں کہ حقائق سے ہٹ کے باتیں کی ہیں۔ ایک اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ جہاز اڑانے والے وہ ہم نہیں ہیں، جیسے وہ جہانگیر ترین صاحب کا ذکر کیا ہے، جس طرح حکومت ان کی بنوائی گئی پنجاب میں پی ٹی آئی کی، تو وہ جہاز اڑانے والے بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے جو ہیں تصویریں ان کے ساتھ لگی ہوتی ہیں۔ تو یہ آئی پی پی تو مسلم لیگ نون کا حصہ ہے، وہ آپ سے ساتھ مل کے وہ کر رہے ہیں، اور اب آپ کے لیے انہوں نے اتنے جہاز اڑائے ہیں، اور جو 20 MN اوپر تھے جو جن منحرف ہوئے پی ٹی آئی کے، وہ کس نے کیے کیسے ہوئے، اور ان کو اب آپ نے ٹکٹیں بھی دی ہیں۔ پھر نیچے جو MPs تھے پنجاب میں جو ہوئے ان کے ساتھ بھی، تو یہ سب کچھ میاں صاحب آپ فرماتے رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، اور آگے بھی کریں گے، کیونکہ یہ تو اتنی جلدی تو یہ چیزیں نہیں ہونی۔ تو اس لیے تھوڑا اس میں یہ ضروری تھی یہ باتیں ان کا خیال رکھنا، اور پھر ایک چلیں کچھ چیزیں جو درست ہیں وہ بھی ہمیں کہنی چاہیے، یہ بالکل یہ صحافت کا اصول ہے، اور جو اچھی بات ہے وہ ہمیں وہ بھی کہنی اور ماننی چاہیے۔ مثال کے طور پہ کچھ پروجیکٹس ایسے تھے جو ان کی گورنمنٹ میں میاں صاحب کے، وہ واقعی قابل تعریف، مثلا بجلی کا بہت بڑا بحران تھا جب یہ 2013 میں آئے تھے، بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی، اور بالکل اس پر قابو پایا گیا، اور بڑا اچھے انہوں نے پروجیکٹس لگائے، یہ بات بالکل درست ہے۔ اور بھی کچھ چیزیں تھوڑی معیشت بھی کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنے برے حالات اس طرح نہیں تھے، دہشت گردی پر بھی اس وقت آپریشن ضرب عضب ہوا، سب کچھ بڑا اچھا، وہ یہ تعریفیں تھیں۔ کچھ ریلوے میں بھی بہتری آئی، خواجہ سعد رفیق نے بڑی محنت کی اس میں۔ تو یہ اس حد تک آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، اور باقی بھی جو پروجیکٹس آپ کے ہیں جو آپ گنواتے رہتے ہیں وہ درست ہیں، اس بات پہ بالکل آپ کی تعریف بنتی ہے۔ لیکن جو سیاسی معاملات ہیں میاں صاحب، اس میں کافی خرابیاں ہوئی ہیں، اور ماضی قریب میں بھی ہوئی ہیں، اور پہلے بھی آپ کرتے رہے ہیں، اور آگے کا پھر ہم کیا کہیں، اس کے حساب سے تو لگتا ہے کہ یہ آگے بھی ہونا ہے۔ لیکن چلیں ہم اچھا سوچ لیتے ہیں، پازیٹیوٹی رکھنی چاہیے۔ تو امید اچھی یہی ہے کہ اللہ کرے آپ نے اور سبق سیکھ لیا ہو آپ کی جماعت نے، اور آئندہ ایسے نہ ہو۔ لیکن ابھی تک تو گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ سیاسی طور پر وہ کچھ اور ہی ہے، اور ابھی بھی جو آپ جس طرح کی پلینگ فیلڈ لوٹ کر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ایک طرف تو بالکل فارغ، آپ تو سپریم کورٹ کے ججز بھی کہہ رہے ہیں، کل کہا جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہ یہ تو ایک جماعت کے پیچھے ہی سارے پڑے ہیں اور سب کچھ ان کا ہے۔ تو اب تو یہ زبان زد عام ہے۔ تو بہرحال یہ 2-3 چیزیں جو تھیں یہ دوستوں سے شیئر کرنا بہت ضروری تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ شاید اس سے نہ جانتے ہوں چیزیں، اور کچھ کو پتہ بھی ہوگا، تو یاد دہانی ضروری تھی کہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بھی تھا، اور جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو درست ہے وہ ہم نے اس کا بھی کہا اور تعریف بھی کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اگلی ویڈیو کے ساتھ مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔